بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، دنیا پر بظاہر راج کرنے والا اسرائیل حالیہ دنوں نہ صرف الیکشن کیمپین میں مصروف ہے بلکہ سیاسی اتار چڑھاؤ کا بھی شکار ہے۔ اس الیکشن کیمپین میں بنجمن نیتن یاہو کی حکومت کو کافی خطرات لاحق ہے۔ نیتن یاہو کو سب سے بڑا خطرہ اس کے اپنے کیبنٹ ممبرز کی بنائی ہوئی پارٹی سے ہے، جس میں گائیڈین سار، نفتالی بینٹ، ایوگڈور لیبرسن اور بینی گیٹس شامل ہیں۔ یہ تمام پارٹیز جو بہت ہی منظم انداز میں الیکشن کیمپینز چلا کر دوسری چھوٹی پارٹیز کو اپنے ساتھ کر رہی ہیں اور اسرائیلی عوام کو اپنے شکنجے میں لینے کی کوشش بھی کر رہی ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ اسرائیل میں ہونے والا 2 سالوں کے اندر چوتھا الیکشن ہوگا۔ اس بات کو پہلے ہی واضح کرنا ضروری ہے کہ پریزیڈنٹ کوئی بھی ہو، اسرائیل کی قابضانہ پالیسی اور گریٹر اسرائیل کا خواب آنکھوں میں سجائے ہر لیڈر ہی اقتدار میں آنے کا خواہش مند ہے۔ اس لیے اس بات کا مکمل اطمینان کر لیا جائے کہ اسرائیل میں حکومت تبدیل ہونے سے دنیا بھر میں اس کے مفادات اور مداخلت کم ہونے کے کوئی چانسز نہیں ہیں۔ A fractious coalition government beset by infighting. Israel is heading for a 4th election in just 2 years. I think in a way after 12 years in power, he can't separate between the state and himself. حالیہ نیتن یاہو کو اپنی 12 سالہ اقتدار کو سنبھالنے کے لیے کن مشکلات کا سامنا ہے اور اسرائیل میں کس کے پریزیڈنٹ منتخب ہونے کے چانسز زیادہ ہیں، یا اسرائیل میں کسی بھی پارٹی کو حکومت تشکیل دینے کے لیے کینیسیٹ کی کتنی سیٹس درکار ہوتی ہے، اور حالیہ الیکشن میں نیتن یاہو کو بائیڈن کا کتنا سپورٹ حاصل ہے۔ ان تمام سوالوں کے جواب دینے کے لیے میں ہوں علی حسنین اور یہ ہے آپ کا چینل انفو لیکس۔ مزید معلوماتی ویڈیوز اور تحقیق آمیز تجزیوں کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر کے ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہونے پائے۔ 15 سے زائد پارٹیز موجودہ اسرائیل میں ہونے والے الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں، جن میں سب سے زیادہ خطرناک یش ایتد پارٹی کے یائر لیپد اور بلو اور وائٹ پارٹی کے بینی گینٹس ہیں۔ نیتن یاہو نے پچھلی 3 حکومتیں بلو اینڈ وائٹ پارٹی کے بینی گینٹس کی سپورٹ سے ہی بنائی تھی۔ نیتن یاہو پر لگنے والے کرپشن چارجز، جس میں ان کو ملین آف ڈالر کا گبن کر کے میڈیا کو اپنے اور اپنی فیملی کے مفاد میں استعمال کرنے اور طاقت کے ناجائز استعمال کی وجہ سے نہ صرف عدالتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بلکہ عوامی سطح پر ان کی ساکھ بھی متاثر ہوئی ہے۔ جبکہ دوسری جانب نیتن یاہو سال 2020 کا بجٹ پیش کرنے میں بھی ناکام ہو گیا، جس کی ڈیڈ لائن دسمبر 2020 میں ختم ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے بلو اینڈ وائٹ پارٹی نے اس کا سپورٹ چھوڑ دیا اور یوں کینیسیٹ میں اس کی پوزیشن کمزور پڑ گئی، جس کی وجہ سے دوبارہ الیکشن کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ مارچ 2021 کو اسرائیل میں 2 سالوں میں ہونے والا یہ چوتھا الیکشن ہوگا۔ کینیسیٹ اسرائیلی پارلیمنٹ ہے جس میں 120 نشستیں ہوتی ہیں۔ اسرائیل میں عوامی انتخابات میں ڈائریکٹ پارٹی کو ووٹ دیا جاتا ہے اور جیتنے والی پارٹی خود اپنا نمائندہ چنتی ہے۔ کسی بھی پارٹی کو حکومت بنانے کے لیے کینیسیٹ کی 61 نشستیں درکار ہوتی ہیں۔ دوسری جانب نیتن یاہو کو اپنی پولیٹیکل کیمپین مضبوط کرنے کے لیے اس دفعہ بالکل بھی امریکن سپورٹ نہیں مل رہا ہے، کیونکہ بظاہر جو بائیڈن کی حکومت نے ٹرمپ کی طرح نیتن یاہو کو سپورٹ کرنے سے انکار کر دیا ہے، جس کی زندہ مثال جو بائیڈن کا نیتن یاہو کو روایتی فون میں تاخیر کرنا ہے۔ امریکہ میں کوئی بھی صدر منتخب ہونے کے بعد مبارکباد کے لیے اسرائیل کے پرائم منسٹر کو فون کرتا ہے اور اس سے تعلقات بہتر بنانے کی طرف جھکاؤ دکھاتا ہے۔ جو بائیڈن نے اسرائیلی پرائم منسٹر بنجمن نیتن یاہو کو فون کرنے میں نہ صرف تاخیر کی بلکہ الیکشن کیمپین میں کوئی خاص مدد کی یقین دہانی بھی نہیں کروائی۔ مزید یہ کہ رواں ماہ نیتن یاہو کو UAE کا وزٹ کرنا تھا، جو اس کا پہلا آفیشیل وزٹ ہوتا، لیکن جارڈن نے اسرائیل کے طیارے کو اپنی فضائی حدود سے گزرنے کی پابندی لگا دی، جس سے خطے میں اسرائیل کا پاور انفلوئنس کافی حد تک متاثر بھی ہوا۔ اس کے باوجود کہ دسمبر 2020 سے پہلے تک جارڈن اسرائیل کا ایک خاص اتحادی تھا، لیکن نیتن یاہو کی حکومت کو گرتا دیکھ اس نے بیلنس پالیسی کے تحت بائیڈن انتظامیہ کا ساتھ شروع کر دیا۔
जिसके बाद टाइम्स ऑफ इसराइल ने शाया किया कि जॉर्डन ने बाइडन की सपोर्ट लेने की खातिर ये कदम उठाया है, जबकि दूसरी जानिब अबू ज़ाहबी सरबराही कॉन्फ्रेंस भी मुअत्तल कर दी गई है। ये सरबराही कॉन्फ्रेंस अप्रैल में शेड्यूल थी, जिसमें नेतन्याहू, अमेरिका से बाइडन इंतजामिया के ओहदेदारान और इसराइल से ताल्लुकात कायम करने वाले अरब रियासतों के सरबराहान की शिरकत मुतवक्की थी। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि नेतन्याहू ने मुहिम के दौरान दावा किया था कि अबू ज़ाहबी के वली अहद ने यकीन दिलाया है कि वो इसराइल में $10 अरब की सरमायाकारी करेंगे। इसराइली मीडिया ने कहा कि नेतन्याहू के इस दावे पर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान मुतमईन नहीं है। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा अनवर करकाश ने अपनी ट्वीट में कहा था कि इसराइल से ताल्लुकात का मुआहदा रियासत के साथ अमन व इस्तेकाम को फ़रोग़ देने के लिए किया गया था। इनका कहना था कि मुत्तहिदा अरब अमारात कभी भी इसराइल के किसी भी इलेक्शन का हिस्सा नहीं बनेगा। आपको ये भी बताता चलूँ कि कोरोना वायरस की वजह से इसराइल में ज़्यादातर पॉलिटिकल कैंपेन ऑनलाइन हो रही है, जिसकी वजह से पार्टी लीडर्स को इंग्लिश में कम्युनिकेट करने में काफ़ी मुश्किलात का सामना हो रहा है। हिब्रो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सर्गियो के मुताबिक इसराइल में 2019 में 2,75,000 इसराइली सिटीजन्स या तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में पैदा हुए हैं या वहाँ से माइग्रेट हुए हैं, जिसकी वजह से उनके लिए इंग्लिश में इलेक्शन कैंपेन करनी पड़ती है, क्योंकि उनको हिब्रू समझने में दुश्वारी का सामना रहता है। बेंजामिन नेतन्याहू की लीकर्ड पार्टी दोबारा इक़्तिदार में आती है या नहीं, लेकिन बाइडन का बदलता हुआ रवैया, नेतन्याहू पर लगाए गए संगीन इल्ज़ामात, अरब ममालिक के साथ बिगड़ते हुए हालात और इसराइल के अंदर इसके खिलाफ उभरती हुई अवाम और मुख्तलिफ अपोजिशन पार्टीज़, खासतौर पर इसके अपने इत्तेहादी पार्टीज़ का नेतन्याहू पर अदम एतमाद इस बात की पेशन गोई कर रहा है कि इस बार नेतन्याहू का इक़्तिदार में अपनी पोजीशन मुस्तहकम बनाना मुश्किल है। लेकिन इन तमाम चैलेंजेस के बावजूद नेतन्याहू ने अपनी पार्टी के लोगों को उम्मीद दिलाई है कि वो ही दोबारा इक़्तिदार में आ जाएंगे। फ़लस्तीनियों की आज़ादी और इसराइल की नापाक रियासत की नाबूदी की दुआ के साथ हमारी वीडियो लाइक करके शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।